اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات، آج آپ کی خدمت میں ایک حدیث پاک پیش کرنا چاہوں گا۔ عن سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ روایت بخاری و مسلم متفق علیہ۔ معزز خواتین و حضرات، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، مومن کی فراست سے ڈرو، بے شک وہ اللہ تبارک و تعالی کے نور سے دیکھتا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جو اولیاء کاملین ہوتے ہیں، جنہیں علم شریعت، علم طریقت اللہ عطا کرتا ہے، یہ بڑی کوشش، کاوش، محنت کے بعد اس مقام پر پہنچتے ہیں، لیکن جب یہ شیطان کو، نفس کو مات دے کر خالق حقیقی، مالک دو جہاں کی بارگاہ میں سرخرو ہو جاتے ہیں، تو پھر اللہ اور اس کے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام ان کی بڑی شان، مقام، رفعت، بلندی جسے قرآن اور حدیث بیان کرتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، ارشاد ہوا، ایمان والو، مومن کی فراست سے ڈرو، بے شک وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، جو اللہ کا برگزیدہ بندہ ہوتا ہے، جو اللہ کا پسندیدہ بندہ ہوتا ہے، جو اللہ کا محبوب ترین بندہ ہوتا ہے، جب وہ اپنی نگاہ مبارک کو آسمان کی جانب اٹھاتا ہے تو پھر پہلے آسمان کو چھوڑ دیتا ہے، دوسرے آسمان کو چھو لیتا ہے، تیسرے آسمان کو چھوڑ دیتا ہے، چوتھے آسمان کو چھو لیتا ہے، پھر پانچویں آسمان کو چھوڑتا ہے، چھٹے کو بھی چھوڑتا ہے، ساتویں کو بھی چھوڑ دیتا ہے، سدرۃ المنتہا کو بھی چھوڑ دیتا ہے، پھر وہ اللہ کے حکم سے عرش عظیم تک اس کی نگاہ پہنچ جاتی ہے۔ لوح محفوظ پر لکھا ہوا جو کچھ ہوتا ہے، اللہ کا نیک بندہ اسے دیکھ کر، اسے پڑھ کر اپنی نگاہ کو واپس لوٹا لیتا ہے۔ اسی طرح جب وہ زمین کی جانب کرتا ہے تو پھر وہ پہلی زمین کو، دوسری زمین کو، تیسری زمین کو چھوڑتے ہوئے اپنی نگاہ کو تیزی سے دوڑاتے ہوئے ساتوں زمینوں کے نیچے تخت الصراط تک چلی جاتی ہے۔ اگر وہاں پر کالی چمٹی بھی ہوتی ہے تو وہ اللہ کا نیک بندہ اسے دیکھ کر اس کی نگاہ واپس لوٹ آتی ہے۔ آنے واحد کے اندر اس کی نگاہ ساتوں زمینوں سے نیچے بھی چلی جاتی ہے، اور آنے واحد کے اندر اس کی نگاہ ساتوں آسمانوں سے اوپر بھی چلی جاتی ہے۔ یہ مقام، یہ رتبہ تب حاصل ہوتا ہے جب کوئی بندہ اللہ و رسول کی اتباع کرنے والا ہوتا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ کے جتنے بھی نیک بندے ہیں، برگزیدہ بندے ہیں، انہوں نے ہمیشہ توحید کا پیغام دیے، انہوں نے ہمیشہ رسالت کا پیغام دیا ہے۔ آج کل مزارات کے اوپر، آج کل خانقاہوں کے اوپر جو لوگ جا کر سجدہ کرتے ہیں، شرعاً انہوں نے اس کی اجازت نہیں دی۔ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق سجدہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو کیا جاتا ہے۔ اولیاء کاملین نے ہمیشہ شرک کی کاٹ کی ہے، اولیاء کاملین نے ہمیشہ بتوں کو توڑا ہے، انہوں نے لوگوں کو اللہ کی بارگاہ میں جھکایا ہے، انہوں نے لوگوں کو ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ سجود کیا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقی توحید کے قائل ہیں، اور انہی کی وجہ سے آج میں اور آپ مسلمان ہیں، ہندوستان کے اندر، بر صغیر کے اندر جو اسلام پھیلا ہے وہ اولیاء کاملین کی کوششوں، کاوشوں، محنتوں کی وجہ سے پھیلا ہے۔ لہٰذا جو لوگ یہ تاثر دیتے ہیں، جو لوگ یہ بیان دیتے ہیں، جو لوگ یہ پیغام دیتے ہیں، جو لوگ یہ بیانات دیتے ہیں، جو لوگ یہ بات بتاتے ہیں لوگوں کو کہ اولیاء اللہ کے مزارات پر لوگ سجدہ کرتے ہیں، یہ بات بالکل غلط ہے، شرعاً اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ نمبر ایک، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر عاقل، بالغ، بشعور، پڑھا لکھا انسان اولیاء اللہ کے مزار پر آ کر سجدہ کرتا ہی نہیں ہے۔ دوسری بات، اگر وہ سجدہ کر بھی دے تو وہ سجدہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ ایسا سجدہ تو آپ کا مسجد میں نہیں ہوتا۔ بھائی صاحب، آپ کو تو یہ نہیں پتہ
نماز کے فرائض کتنے ہیں، آپ کو تو یہ نہیں پتہ نماز کی شرائط کتنی ہیں، آپ کو تو یہ نہیں پتہ وضو کے فرائض کتنے ہیں، غسل کے فرائض کتنے ہیں۔ تو لہٰذا جب تک آپ کو ان چیزوں کے بارے میں معلومات نہیں ہوگی تو مجھے ایمان سے بتائیے، انصاف سے بتائیے آپ کا سجدہ کیسے ہوگا؟ تو لہٰذا پہلی بات تو یہ کہ سجدہ ہوتا ہی نہیں ہے، شرعاً اس کا کوئی وجود نہیں ہے، یہ صرف ایک دکھلاوے کی بات ہے، یہ صرف ایک پراپیگنڈے کی بات ہے، یہ صرف لوگوں کے اندر انتشار پیدا کرنے کی بات ہے۔ لہٰذا میں تمام اہل اسلام سے، اہل محبت سے، اہل محبین سے اپیل کروں گا کہ آپ ایسے بیانات سے، ایسی پراپیگنڈوں سے اپنے آپ کو اجتناب کیجئے اور اپنے آپ کو دور رکھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اولیاء کاملین کے ساتھ سچی سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان قاری محمد انور زیب مغل کو داتا دربار سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔